مجھے آپ یہ بتائیں کہ اکثر ہم نے دیکھا کہ غامدی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو ایک طالب علم ہے اس کو چاہیے کہ ہمیشہ ریوزٹ کرے اپنے جو بھی اس کے افکار و نظریات ہیں، اور ایک ریویو کا پروسیس ساری زندگی جاری رہنا چاہیے تاکہ جمود آپ کے اوپر طاری نہ ہو. تو یہ صرف ہمارے لیے ہی نصیحت کرتے ہیں غامدی صاحب، عام طلباء کے لیے، یا ان کی اپنی ذات کے اوپر بھی اس کو اپلائی کرتے ہیں؟ تو جب 23 اعتراضات میں اتنی اپنی لمبی سیریز کی ہے، تو کیا کچھ ایسے مواقع سامنے آئے جس میں غامدی صاحب نے خود بھی اپنی کسی نقطۂ نظر کو تبدیل کیا؟ جی، دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں میرے بھائی. ایک تو رویے کی جہاں تک بات ہے اصول میں، تو میں اس کو بلا مبالغہ عرض کر سکتا ہوں. لوگ اس کو شاید اس پس منظر میں دیکھیں کہ ہم ایک شخص سے محبت رکھتے ہیں، اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کی پرواہ کیے بغیر یہ میرا دیانتدارانہ تجزیہ ہے غامدی صاحب کی شخصیت کے بارے میں، کہ ان کی جو تمام تر آنیسٹی ہے نا، وہ علم کے ساتھ ہے، نہ اپنی آراء کے ساتھ ہے، نہ اس منہاج کے ساتھ ہے جس کو وہ اپنا چکے ہیں، چاہے وہ مولانا فرائی کا منہاج ہو یا مولانا مودودی کا منہاج ہو یا کچھ بھی ہو نا، دبستان شبلی سے ان کے ساتھ ان کی کوئی آنیسٹی ہے. اصل چیز جو ان کا تعلق ہے آنیسٹ، وہ ہے علم کے ساتھ. ان کو اس کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ایک رائے جو وہ دے چکے یا ان کا دبستان دے چکا، یا مثال کے طور پہ وہ 40 سال سے دہرا رہے ہیں، یا ان کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے جس کو ان کے بقول جی میں نے 20-25 سال محنت کر کے لکھا ہے. کوئی خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں کہ کوئی اس کے بارے میں ان کے دل میں ادنا بھی احترام پیدا نہیں ہوتا اگر ان کی رائے تبدیل ہو جائے. ان کے نزدیک وہ ردی کی ٹوکری میں چلی جائے گی وہ رائے جو 50 سال سے وہ پیش کر رہے ہوں. ان کے ہاں یہ تصور لوگ ان کو پہچان ہی نہیں سکے. میں سچی بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ اس شخص کی اس عظمت کو پہچان ہی نہیں سکے کہ اس کی تمام تر تعلق احترام اور آنیسٹی سچائی کے ساتھ ہے. اور یقین جانیے آپ کہ جس وقت میں اعتراض پیش کرتا ہوں، کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ گفتگو کرتے ہوئے میں نے کسی موقع پہ کوئی سوال کیا ہے تو غامدی صاحب نے وہاں گفتگو روک دی، انہوں نے روک دی، اور کئی اچھا. کئی ہفتے کا اس میں ہمارا انقطاع رہا، اس لیے کہ انہوں نے کہا جب تک یہ بات مجھ پر خود واضح نہیں ہوتی جو میں پیش کر رہا ہوں، مجھے خود تردد پیدا ہو گیا اس اعتراض کے جواب میں. یہ نہیں ہوتی تو میں اس اعتراض کو قبول کروں گا، لیکن اس پر جب غور و فکر ہوتا ہے، تدبر ہوتا ہے، تو نئی نئی راہیں کھل جاتی ہیں. اب جو لوگ علمی انداز سے اس سیریز کو دیکھیں گے ان کو اندازہ ہو جائے گا کتنی ہی روایات ہیں جو میزان کے اندر اس سطح پر قبولیت کے مرحلے پر پوری نہیں ہوئی ہیں، اور ان کو غامدی اچھا. صاحب نے اس وقت قبول ہی نہیں کیا. وہاں پر پورا کا پورا استدلال کا زور یہ ہے کہ یہ روایات اصل میں اس کے خلاف ہے، لیکن جب آپ نے روایت پر غور کیا ہے تو اس کی ایک توجیہ ہو گئی ہے، اس کی ایک اور انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی. اس طرح سے گیپس آتے ہیں، بہت ساری چیزیں خود ایک صاحب علم دیکھ رہا ہوتا ہے. میں اس کی کچھ مثالیں آپ کو دیتا ہوں. مثال کے طور پر پہلی وحی اور غار ہرا پہ ہم نے گفتگو کی، تو اب یہ بات کہ جی فترہ وحی ہوا، اب فترہ وحی کے بعد وہ کون سا ایگزیکٹ مقام ہے قرآن مجید کا جو اس کے بعد نازل ہوا، اب یہ سوال کبھی پیش نظر ہی نہیں آیا، زیر بحث ہی نہیں آیا. تو ہم تو وہاں کچھ اور بتا رہے تھے، لیکن وہاں پر ایک ضمنی سوال ہوا، اس پر کئی ہفتے کی تحقیق ہوئی، اور اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیے کہ پورا کا پورا متعین کر کے پیغام صاحب نے بتایا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے فترہ وحی کے بعد آغاز ہوتا ہے، اور اس کو پھر انہوں نے کوالیفائی کیا. اسی طریقے سے غار ہرا، اب غار ہرا کے بارے میں ان کے چند اطلاقی تبصرے ادھر ادھر سے لوگوں میں پہنچتے تھے، لیکن پہلی دفعہ اس حقیقی روایت کو دریافت کیا گیا کہ جس کے اندر وہ پورا واقعہ اصل صورت میں نقل ہوا ہے، اور اس میں جو تمام اعتراضات پیدا ہوتے تھے وہ سب کے سب رفع ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے سبع تعارف کی روایت ہے، وہ روایت میزان میں زیر بحث آئی ہے، لیکن جس وقت آپ نے پوری کی پوری علم کی پیشکش کو عہد بعہد بیان کیا ہے، تو جس سطح پر وہ روایت آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اس سے وہ مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے کہ وہاں پر زیر بحث ہی کوئی اور چیز ہے. تو اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں، یعنی میں اگر اس وقت جب اندازہ ہوتا ہے آدمی گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو بے شمار چیزیں ہیں جس میں پروگریس ہوئی ہے، استدلال کی پیشکش بہتر ہوئی ہے، اطلاقات میں مزید تنقیح ہوئی ہے. تو یہ چیز بڑی خوشائند ہوتی ہے. ہماری امت کے علماء کو اس کو آگے بڑھ کے علم کی کنٹریبیوشن کے طور پہ دیکھنا چاہیے. اس لیے نہیں دیکھنا چاہیے کہ آپ 6-7 گھنٹے کسی کی بات سنیں اور پھر آپ اس کو ون لائنر جواب دیں. علم کی خدمت ہوئی ہے بھائی، یہ ہمارا دین ہے، اللہ اور اس کے پیغمبر نے ہم تک پہنچا دیا ہے، اس کو ایک انسان نے سمجھا ہے، آپ نے اس پر اعتراض کیا ہے، اس نے اپنا علمی سفر بیان کیا، اس میں خود کنٹریبیوٹ کیا ہے، اس نے اپنے علمی سفر کو بیان کرنے میں اس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے کہ دیکھو غور و فکر، تدبر و تعقل کے ان مراحل سے میں گزرا ہوں، یہ میرا ٹرائل اور ایرر تھا، یہ میں نے نتیجہ لکھا تھا، یہ دیکھو اب میں یہ بات پیش کر رہا ہوں. تو اس طریقے سے چیزوں کو دیکھنا چاہیے، تو آپ پھر علم کی پذیرائی کریں گے. ورنہ کوئی بھی چیز آپ سنیں گے تو اس لیے سنیں گے جی میں نے اس کا جواب دینا ہے غامدی صاحب کو.